کوشش کریں صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، مل کے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی آباء الحسین و جداء الحسین و ابناء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اعوان الحسین و لعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین، صلوات۔ کوشش کریں اگر زحمت نہ سمجھیں تو یہ جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہے دو قدم آگے تشریف لیں، مہربانی ہوگی، یہ جگہ خالی پڑی ہے، یہ نماز ہے اور نماز میں پہلی صف میں زیادہ ثواب ہوتا ہے، کوشش کریں آگے تشریف لیں، درود پڑھتے ہیں اور دو قدم آگے آ جائیں، اللہم صلی۔ آ جائیں، بلا فاصل کے ماننے والے ہیں، فاصلے اچھے نہیں لگتے، آگے آ جائیں، درود پڑھ دیں پھر بھی بلند آواز سے۔ اجازت ہے چند منٹ کی آپ کے سامنے حاضری دے لوں۔ مومنین، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی کم علمی اور کم عمری کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب العلم سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے کہ میں یقینی معنوں میں آپ تک معرفت اہل بیت پہنچاؤں، لیکن پھر بھی کوئی غلطی سرزد ہو تو للہ مجھے معاف کرنا۔ مالک ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہو، میں نے کبھی بھی کسی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہے، رہبر ایک ہے، ہادی ایک ہے، مزاج بھی ایک ہی ہوگا۔ 4 سطروں سے میں آغاز کروں گا، چند منٹ کی آپ کے سامنے حاضری دے کے میں سلام کر دوں گا۔ 4 سطریں میری اپنے لکھی ہوئی، توجہ کریں گے۔ میں کہہ رہا ہوں، حیدر کی محبت کا نہ انکار کرو تم، نہ جتنے بیٹھے ہو ذرا توجہ میری طرف رکھ کے 4 سطروں پہ غور کر کے اگر سمجھ میں آئے تو بولنا، ورنہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلی سطر پڑھی ہے، میں نے کہا حیدر کی محبت کا نہ انکار کرو تم، ورنہ تو جہنم میں جانا ہی پڑے گا، اور رکھنی ہے عداوت گر تم نے علی سے، پھر بوجھ تبرے کا اٹھانا ہی پڑے گا۔ بوجھ تبرے کا اٹھانا ہی پڑے۔ درود پڑھ دو بلند آواز سے۔ کائنات کا خوش نصیب ترین وہ شخص ہے جسے علی کی محبت نصیب ہے۔ چند جملے پڑھ کے میں اندازہ لگاؤں گا کہ مجھے کیا پڑھنا ہے اور آپ نے کیا سننا ہے۔ کائنات کا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس کے پاس علی ولی اللہ ہے۔ دنیا کا پیسہ، دنیا کی جاگیریں علی کی نظر میں ایک ٹکا بھی وقت نہیں رکھتی۔ علی کی نظر میں امیر وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے۔ علی کی نظر میں وقت کا سکندر وہ ہے جو ولایت علی رکھتا ہے۔ لفظ میرے ہوتے آپ خاموش ہو جاتے، مجھے دکھ نہ ہوتا۔ لفظ ہے میرے صادق امام کے۔ ایک بندے نے میرے مولا کی بارگاہ میں آ کے پوچھا، مولا اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ میرے ساتھ سفر کرتے آنا، مولا اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ فرمایا نماز۔ اس نے کہا مولا کچھ اور، فرمایا روزہ، مولا کچھ اور، فرمایا زکات، مولا کچھ اور، فرمایا حج۔ اس نے کہا مولا کچھ اور بھی ہے؟ امام نے مسکرا کے
ولایت. اس نے کہا مولا ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا لازم کون سی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت. مولا خدا کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا ہماری ولایت سے. مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. مولا رزق پاک کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا ہماری ولایت سے. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند بطول میں نے سوال اس لیے زیادہ کیے شاید آپ کا جواب بدل جائے. آپ کسی کا جواب نماز دے دیتے, کہیں بات روزے کی کر دیتے, کہیں تذکرہ حج کا کر دیتے. ہر جواب تیری ولایت میں کیوں آیا؟ امام نے مسکرا کے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان عبادتوں کا مقابلہ ہماری ولایت سے کرتا ہے. کیا تجھے نہیں پتا نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے, روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے, زکوٰۃ غریب دیتا نہیں, حج پہ مفلس جاتا نہیں. ہماری ولایت اتنی ضروری ہے, یہ امیر پہ بھی واجب ہے, یہ غریب پہ بھی واجب ہے, یہ تندرست پہ بھی واجب ہے, یہ بیمار پہ بھی واجب ہے, یہ سفر والے پہ بھی واجب ہے, یہ وطن والے پہ بھی واجب ہے. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پھر وضاحت مکمل کر. نماز کے لیے وضو چاہیے, روزے کے لیے طہارت چاہیے, زکوٰۃ کے لیے پیسہ چاہیے, حج کے لیے بندہ امیر ہونا چاہیے. تیری ولایت کے لیے کیا چاہیے؟ فرمایا لا شروط, ہاں کوئی شرط نہیں, الا حلالیو, بندہ حلالی ہونا چاہیے. لا شروط لا شروط. بادشاہ حسین عزت ہے دے. لا شروط, کوئی شرط نہیں, اللہ حلالی ہو, بندہ حلالی ہونا چاہیے. ولایت علی چیز ہی ایسی ہے, بجلی کی تار ایک ہے, کرنٹ کی تاثیریں دو ہیں. جو سمجھ آئے وہ بولے. اے سی میں آئے ٹھنڈ کر دیتی ہے, ہیٹر میں آئے گرمی کر دیتی ہے. ولایت علی چیز ایک ہے, تاثیریں دو ہیں. مومن کے دل میں آئے ٹھنڈ کر دیتی ہے, منکر کے دل میں آئے جلا کے راکھ کر دیتی ہے. یا دنیا کی ہر عبادت میں بہانہ ہے, علی کی ولایت میں بہانہ ہی نہیں چلتا. بہانہ کر کے بھی بچنے کی گنجائش نہیں ہے. بندے بڑی بڑی باتوں سے بہانہ کر کے بچ سکتے ہیں, علی ولی اللہ سے بہانہ کر کے بچا ہی نہیں جا سکتا. آپ کسی سے پوچھیں نماز پڑھنے مسجد کیوں نہیں آتا, وہ یہ بہانہ کر کے بچ سکتا ہے, جی میں تو بیمار ہوں گھر میں پڑھتا ہوں. تائید کریں گے, بہانہ کیا بچ گیا. اور تو روزہ کیوں نہیں رکھتا, جی میں تو مسافر ہوں. بہانہ کیا بچ گیا. تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا, جی میں تو خود مقروض ہوں. بہانہ کیا بچ گیا. تو حج پہ کیوں نہیں جاتا, میرے گھر تو بیٹی بہانے کے لیے بیٹھی ہے. بہانہ کیا بچ گیا. ہر عبادت میں بہانہ کر کے بچنے کی گنجائش ہے. اب میں نے سر اٹھائیے گا, میں نے چہرے پڑھنے ہیں. بندہ کسی سے پوچھے تو ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا, وہ یہ بہانہ کر ہی نہیں سکتا. میری طبیعت ٹھیک نہیں, میں بیمار ہوں, میں مسافر ہوں. وہاں بہانہ ایک ہی چلتا ہے. اور جب میری ماں کا کردار ہی ٹھیک نہیں, پھر مجھے کیا پتا علی کیا ہے. وجہ صاحب مجھے کیا پتا. ایک بندے نے آ کے پوچھا تھا مولا سے, مولا یہ پل صراط کیا ہے؟ فرمایا تلوار سے تیز, بال سے باریک, آگ سے گرم. اس نے کہا مولا پھر اس پل سے گزرے گا کون؟ مولا نے فرمایا جاہل تو کیا سمجھتا ہے یہ اللہ نے جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی پل بنایا ہے؟ مولا یہ پل صراط کیا ہے؟ فرمایا یہ پل صراط ہے ہم 14 کی ولایت. اس پہ قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا تیز دھار تلوار پہ چلنا. اچھا آپ نے اکثر سنا ہوگا مولوی بتاتے ہیں قیامت والے دن سورج سوا نیزے پہ آئے گا.
اور انسانی جسم پسینے سے شرابور ہو جائیں گے۔ انکل جی کروڑوں میل کی مسافت پہ ہے سورج، اور پھر بھی جسموں کو پسینہ آتا ہے۔ جب آ ہی یہاں جائے گا پھر جسم بچے گا تو پسینہ آئے گا نا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ایک بندے نے آ کے پوچھا تھا مولا قیامت والے دن سورج سوا نیزے پہ آئے گا؟ فرمایا سنا ذرا، بے شک مولا جسموں کو پسینہ آئے گا۔ ہاں مولا جسم تو جل کے راکھ نہیں ہو جائیں گے؟ فرمایا تجھے اور حیران کروں؟ اس نے کہا مولا کیا؟ فرمایا سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور کچھ بندے ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ اس نے کہا مولا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، بندے ٹھنڈک کیسے محسوس کریں گے؟ مولا نے فرمایا جاہل تو کیا سمجھتا ہے یہ نظام شمسی والا سورج ہے جو سوا نیزے پہ آ جائے گا؟ ہاذا نور ولایت، مجھے دیکھنا، ہاذا نور ولایت علی ابن ابی طالب، یہ علی کی ولایت کا نور ہے جو علی کی پیشانی سے ایسے نکلے گا مومن ٹھنڈک میں آ جائے گا، منکر جل کے راکھ ہو جائے۔ مومنو دنیا کی ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا، مگر دو چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑنا، ایک ولایت علی اور دوسری عزائے حسین۔ ان دونوں پہ تیری ملت کی چھت کھڑی ہے۔ دنیا میں جیسے تیسے گزارا ہو کرو، قبر کی کوٹھڑی میں جا کے پتہ چلے گا ولایت علی کی قیمت کیا ہے۔ علی کو تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں علی کی ضرورت ہے۔ تو شکر صرف اسی بات پہ ادا کر کہ علی تیرا امام ہے، حسن تیرا امام ہے، حسین تیرا امام ہے۔ ممبر پہ ذاکر خیبر پڑھیں، لوگ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ علی کے فضائل ہیں ہی نہیں، ابھی تک تو علی کے فضائل کا ایک قطرہ بھی ممبر سے نہیں پڑھا گیا۔ سورج پلٹا دیا، یہ کوئی فضیلت ہے؟ یہ کام تو ملتان میں سویا ہوا شاہ شمس بھی کر لیتا ہے۔ جاؤ جا کے میرے مولا علی کا خطبۃ البیان پڑھو۔ چپی کر گئے ہو تو ایک سطر کہتا چلوں، تفسیر نور الثقلین میں میرا بادشاہ فرماتا ہے جو بندہ ہمارے ذکر میں بیٹھ کے صرف مسکرا بھی دے 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ کوشش کیا کرو، بولتے ہو۔ جاؤ جا کے میرے مولا علی کا خطبۃ البیان پڑھو۔ علی نے کوفے والوں سے کہا کوفے والوں میں تمہیں بتاؤں علی کیا ہے۔ علی نے فرمایا میں وہ علی ہوں جو سورج کو روشنی دیتا ہوں، میں وہ علی ہوں جو سبزے کو مہک دیتا ہوں، میں وہ علی ہوں جو ہوا کو روانی دیتا ہوں، میں وہ علی ہوں جو سمندر کو طغیانی دیتا ہوں۔ جس کا عقیدہ وہ میرے ساتھ بولے گا۔ علی نے فرمایا میں وہ علی ہوں جو بادل کو شور دیتا ہوں، میں وہ علی ہوں جو ہواؤں کو زور دیتا ہوں، میں وہ علی ہوں جو کلیوں کو چنک دیتا ہوں، میں وہ علی ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی تھی، میں وہ علی ہوں جو نوح کا سفینہ نجات میں لے کے آیا تھا، میں وہ علی ہوں جس نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، میں وہ علی ہوں جس نے یعقوب کو یوسف میں لایا تھا، میں وہ علی ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ علی نے فرمایا میں وہ علی ہوں جس نے یوسف کو بازار مصر سے اٹھایا تھا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بندہ تڑپ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا اے علی اپنے فضائل پڑھ، یہ تو اللہ کے فضائل ہیں۔ فرمایا دربار سے نکل، یہ علی کے فضائل نہیں، یہ علی کے اختیار ہے۔ یہ اختیار ہے علی۔ فرمایا ہم ہیں، میں سلام کروں، ہم ہیں مظہر خدا، ہم اس کی پہچان ہے۔ اس نے کہا وہ کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہیں تھا۔ آپ کب سے ہیں؟ فرمایا جب سے وہ ہے۔ وہ کہاں رہتا تھا اور آپ کہاں رہتے تھے؟ فرمایا وہ ہم میں رہتا تھا، ہم اس میں رہتے تھے۔ نحنو ہوا، ہوا نحنو، نحنو نحنو، ہوا ہوا۔ وہ رہتا، ہم رہتے۔ پھر اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنے ہی نور میں سے ایک نور کو علیحدہ کیا اور ہم 14 کو زمین پہ اتارا۔
ہم 14 نے بتایا کہ کوئی اللہ ہے۔ جس علی کی اتنی عزت تھی اس کی بیٹی شرابیوں کے دربار میں چادر مانگتی رہی۔ جتنے بیٹھے ہو، یہ 30 اگست کو میرے چچا جان کی وفات ہوئی، 16 اگست کو رہائی ہوئی تھی۔ مجھے انہوں نے 4 سطریں دی تھی مصیبت کی، میں وہ پڑھ کے ایک سطر مصیبت کی پڑھ کے سلام کر دوں گا۔ ذرا سطر کی گہرائی میں جانا، درد سمجھنا۔ کہتے ہیں دربار سے لوٹ آئی ہے کیا لائی ہے زینب، جس کو سمجھ آئے گی وہ ہے کرے گا۔ دربار سے لوٹ آئی ہے کیا لائی ہے زینب، حق ماں کا نہ لائی نہ رضا لائی ہے زینب۔ نہ سمجھنا ہے کرنا، دربار سے لوٹ آئی ہے کیا لائی ہے زینب، حق ماں کا نہ لائی نہ رضا لائی ہے زینب۔ اور کہتے ہیں شبیر نے اسلام کو باطل سے بچایا، شبیر کو باطل سے بچا لائی ہے زینب۔ یزید ملعون کا دربار لگا ہوا تھا، ظالم اپنی اپنی باری پہ آتے، اپنا اپنا ظلم بتاتے۔ یہ ظلم کے مطابق انعام دے رہا تھا۔ میں سارے ظالموں کا نام نہیں لیتا، میں کہ اشارہ کروں گا، کوشش کروں گا آپ کی ہے نکل جائے۔ قاتل انعام لیتے رہے، مقتولوں کی مائیں بہنیں دیکھتے رہے۔ اکبر کے قاتل نے اکبر کی ماں کے سامنے انعام اٹھایا، قاسم کے قاتل نے قاسم کی ماں کے سامنے انعام اٹھایا۔ سب اپنا اپنا انعام لیتے رہے۔ یہ غور ظالم خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ اس پر لعنت۔ شمر دربار میں داخل ہوا، یہ ملعون دربار میں داخل ہو کے کہتا میرا ظلم ہاشمیوں کے قتل سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کربلا میں سب سے بڑا قتل تھا جوان، کوشش کرنا تیری ہائے نکل جائے۔ جب کربلا میں سب سے بڑا قتل تھا جوان اکبر کا، اکبر کا قاتل جا چکا۔ دوسرا قتل تھا غازی کا، غازی کا قاتل چلا گیا۔ تو نے کسے قتل کیا ہے؟ یہ کمینہ کہکا مار کے کہتا ہے میں نے علی کی بیٹی کی چادر اتاری ہے۔ وما الینا الا البلاغ۔